السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ التوبہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 72 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیات کی طرف جانے سے پہلے ہم پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں پلٹ دیا گیا۔ ان کے پاس ان کے رسول علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ کے شایان نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اللہ نے پہلے ان کو پیغمبروں کے ذریعے دعوت دی، پھر جب انہوں نے اللہ کو ٹھکرا دیا تب اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو دعوت حق دیے بغیر جو ہے وہ اس کو تباہ نہیں کرتے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خوشنودی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی آیات کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 73۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے۔ ہم چونکہ پچھلی آیات میں غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے سب کو حکم دیا تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ یہ اس مست تھا کہ سب لوگ اس غزوہ کے لیے نکلیں گے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں پر غزوہ تبوک تک سختی کیوں نہیں کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور دوسری وجہ داخلی انتشار، یعنی اندر کے جو اختلافات تھے، اور اغیار کے تانے، یعنی غیر لوگ جو تانے دیتے تھے، یہ آیات غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، جبکہ منافقوں کو اپنی سازشوں اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں 9 سال گزر چکے تھے۔ اب تک ان منافقوں سے جو نرم رویہ اختیار کیا جاتا رہا، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بہت زیادہ نرم خو واقع ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مجرم کو سرزنش کرنے یا سزا دینے کے بجائے اسے درگزر کرنے اور اسے معاف کر دینے کی طرف زیادہ مائل رہتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سختی کرتے تو مسلمانوں کے اندر داخلی فتنہ کھڑا ہو جاتا، کیونکہ یہ منافقین جو ہیں یہ کہلا تو مسلمان ہی رہے تھے نا، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے ساتھی مسلمانوں کی بڑی ہمدردیاں گٹھی کی ہوئی تھیں، سمیٹی ہوئی تھیں، تو اگر ان کے ساتھ سختی کی جاتی تو یہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکاتے۔ اور غزوہ تبوک سے پہلے پہلے مسلمانوں کی سلطنت اتنی مضبوط بھی نہیں تھی کہ بیرونی اور اندرونی ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے، اور اگر ایسا کرنا ہی پڑتا تو اسلام کی نشر و اشاعت کے مقاصد بہت پیچھے
چلے جاتے۔ اس کی تیسری وجہ اغیار یعنی غیر مسلموں کے طعنے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنی مستلق کی واپسی پر جب عبداللہ بن ابی نے اوس اور خزرج کے درمیان انتشار کا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازیبہ کلمات کہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اسے قتل نہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا نہیں جانے دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنے لگا ہے۔ تو منافقوں پر سختی اور جبر کی صورتیں مگر یعنی جب ان لوگوں کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ان آستین کے سانپوں سے سختی سے نپٹنے کا حکم دیا گیا۔ واضح رہے کہ کفار سے جہاد کرنے سے مراد بسا اوقات تلوار سے جنگ ہی ہوتی تھی، مگر منافقوں سے ایسے جنگ اس لیے نہیں کی جا سکتی تھی کہ اسلامی احکام ظاہری احوال پر لاگو ہوتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے۔ اور منافقوں کو اسلام لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ان کے جان و مال محفوظ رہیں۔ ظاہر ہے جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ کہلاتے تو وہ مسلمان تھے اور اس طرح پھر ان کو مارا نہیں جا سکتا تھا، ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں سے کسی وقت بھی قتال بالسیف یعنی تلوار کے ذریعے قتال نہیں کیا۔ یہاں منافقوں سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کی فتنہ پردازیوں پر پردہ نہ ڈالا جائے تاکہ انہیں مسلم معاشرے میں نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع نہ مل سکے اور ان کی سازشوں کو کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، ان کی شہادت کو معتبر نہ سمجھا جائے، انہیں جماعتی مشوروں سے الگ رکھا جائے، کوئی عہدہ یا منصب ان لوگوں کے سپرد نہ کیا جائے، ان سے مخلصانہ میل جول اور تعلقات قطع کیے جائیں تاکہ ان لوگوں پر خوب واضح ہو جائے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ان کے لیے عزت و وقار کا کوئی مقام ہے۔ آیت نمبر 74، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے تھے، نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے، اور انہیں کیا بری چیز لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ احراز کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر توہین رسالت کے جس کلمے کی بات کی گئی وہ کفر کا کلمہ کیا تھا جو ان منافقوں نے بکا تھا۔ قرآن نے یہاں اس کی تصریح نہیں کی یعنی وضاحت نہیں کی، یہ اس لیے کہ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہ تھا بلکہ ان لوگوں نے کئی موقعوں پر ایسے کفر کے کلمے کے جیسا کہ روایات میں مذکور ہے، مگر ہم اس واقعے پر اکتفا کریں گے جو سورہ منافقون میں اجمالاً اور بخاری میں ذرا تفصیل سے آیا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لڑائی میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہو گیا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا، لوگو تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ مہاجرین جمع ہو گئے ہیں تم انہیں خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا یعنی وہ خود کو عبداللہ بن ابی عزت والا کہہ رہا تھا اور ذلت والے یعنی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کریں گے۔ میں نے اس کی یہ باتیں اپنے چچا سعد بن عبادہ سے یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا، یعنی سعد بن عبادہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور عبداللہ بن ابی کو سچا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ قسمیں کھا رہا تھا۔
مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے۔ اس وقت اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور مجھے سورہ منافقون پڑھ کر سنائی۔ بعد میں فرمایا، زید اللہ نے تمہاری تصدیق فرما دی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ وہ اتنے چاپلوس اور اتنے قسمیں کھانے والے تھے کہ اپنی باتوں سے دوسروں کو مائل کر لیتے تھے۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے اور بہت ہی نرم طبیعت کے مالک تھے، اور آپ جو ہے وہ ان کی باتوں پر یقین کر لیا کرتے تھے۔ دوسری بات اس میں اسی آیت میں کیا بتائے گی کہ منافقوں کی چند سازشیں جن میں وہ ناکام رہے، ایسے واقعات بھی بہت سارے ہیں جو کتاب اور سنت سے ثابت ہیں۔ مثلا ایک وہی واقعہ جو اوپر بیان ہوا، دوسرا جنگ میں ان کی قریش مکہ سے یا یہودیوں سے ساز باز رہتی تھی تاکہ مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑے۔ وہ اس مقصد کو بھی ہر بار ناکام اس مقصد میں بھی ہر بار جو ہے وہ ناکام رہے۔ تیسرا، انہوں نے اپنی خفیہ سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کے لیے مسجد زرار کی شکل میں ایک پرفریب اڈا تعمیر کیا تھا، جس کا ذکر ہم نے اس صورت کے دوران سٹارٹ میں پڑھتے ہوئے کیا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر بحکم الہی فوراً آگ لگوا کر تباہ کر دیا۔ اور چوتھا، اس غزوہ تبوک کی مناسبت سے وہ واقعہ جو اس سفر سے واپسی کے دوران میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کی ناکام سازش بھی انہوں نے کی، اور جس میں منافقوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش تیار کر رکھی تھی، اور ان سازشوں کو بعد میں اہل عقبہ گھاٹی والے کا نام دیا گیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ رات کے وقت پہاڑی کے دشوار گزار رستوں پر چلتے چلتے گھاٹی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر سے الگ لے جا کر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے اٹھا کر نیچے گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے، اور اس واقعے کی کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سارے لشکر میں منادی کر دے کہ کوئی شخص گھاٹی کی طرف نہ آئے اور بطن وادی کی طرف سے جائے، جو آسان اور کھلا راستہ ہے۔ اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو آگے سے پکڑے چل رہے تھے، اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اس اعلان پر سب مسلمانوں نے بطن وادی کی راہ لی، مگر یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ناپاک ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے در پہ تھے۔ اچانک چار منافق اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر کاری ضربے لگائیں۔ انہوں نے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں کے چہروں پر زوردار حملے کیے، ساتھ ہی یہ کہتے جاتے کہ اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس پکار سے منافقوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع مل چکی ہے، لہٰذا یہ لوگ جلدی جلدی مسلمانوں کے لشکر سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں اور ان کے باپوں تک کے نام سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے نام کسی کو نہ بتائے جائیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ان منافقوں کو پوری طرح پہچانتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز افشا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے ان کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ رازدان رسول تھے، کیونکہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت تک حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منافقین کے بارے میں جاننا چاہا، لیکن آپ چونکہ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے آپ نے انہیں نہیں بتایا۔ تو صحیح مسلم کی درج ذیل و حدیث بھی اس واقعے پر پوری طرح روشنی ڈالتی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اور عقبہ والوں میں سے ایک شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں عقبہ والے کون تھے؟ لوگوں نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب وہ پوچھتا ہے تو آپ بتا دیجئے۔ سیدنا حذیفہ کہنے لگے، ہمیں خبر دی گئی ہے کہ وہ 14 تھے، اور اگر تو بھی ان میں شامل تھا تو 15 تھے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، باقی رہے 3 تو انہوں نے عذر کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی آواز نہیں سنی تھی،
اور نہ ہمیں یہ معلوم ہو سکا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہاں اس آیت میں منافقوں کی حرکتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی تھیں۔ آیت نمبر 75، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ تو یعنی ان منافقین نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر ہمیں مالی طور پہ سٹرونگ کر دے تو ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ آیت نمبر 76، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منافقوں کی بھی آسودگی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ کی معیشت پر یہودی چھائے ہوئے تھے۔ وہ مالدار اور سود خور قوم تھی، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، وہی جنگی آلات بناتے اور بیچتے تھے، علاوہ ازیں شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اس معاشی برتری کے ساتھ ساتھ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا کر سیاسی برتری بھی انہوں نے حاصل کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سیاسی برتری یہود کے بجائے مسلمانوں کے حصے میں آ گئی۔ مواخات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مسلمانوں کی معیشت سنبھلتی گئی۔ پھر اموال غنیمت سے مسلمان آسودہ ہو گئے اور ان سب باتوں میں منافقین کو بھی حصہ دار بنا دیا، یعنی ان کو بھی مالی مدد دی اللہ کے رسول نے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہیں آسودگی حاصل ہوئی ہے، پھر اگر انہی سے دشمنی کر کے ان سے نمک حرامی کا ثبوت دو گے تو تمہیں دنیا میں ذلت، رسوائی اور آخرت میں عذاب سخت بھگتنا پڑے گا۔ آیت نمبر 77، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، یعنی قیامت تک، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو منافقوں کا زکوٰۃ اور کو اپنے لیے تاوان سمجھنا یہ بھی کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، بلکہ منافقوں کی اکثریت ایسی تھی کہ پہلے تو دعائیں مانگتے کہ اگر ہم مالدار ہو جائیں پھر ہم اتنی اور اتنی خیرات کریں گے، فلاں فلاں نیک کام کریں گے، اللہ کی شکر گزاری کریں گے، مگر جب ان پر اللہ اپنا فضل و کرم کرتا تو بخل کرنے لگتے اور یہ دعوے کرتے کہ یہ مال تو ہماری اپنی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں منافقین کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں: جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور جب امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے مطابق چوتھی علامت یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے گا۔ حقیقت میں زکوٰۃ نہ دینے والا اور اس کا انکار کرنے والا دونوں پکے کافر ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، جب یہ کہہ لیں تو وہ اپنے مال اور جانیں مجھ سے بچا لیں گے، مگر اپنے حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو اللہ کی قسم اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے ضرور لڑائی کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ حق یہی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ پہلے دیتا تھا رسول اللہ کی زندگی میں اسے بعد میں بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن نسائی کی یہ حدیث ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، کوئی آدمی ایسا نہیں جو 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچے
مگر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ تو ان دونوں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینا، یعنی جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے ان کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور ابو بکر کے قول کے مطابق، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کیا جا سکتا، یعنی جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ فرض نماز کی طرح زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ آیت نمبر 78، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں، کہ ایک یہ کہ جو شخص اپنے دل کی خوشی کے بجائے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر یا معاشرے کے دباؤ کے تحت مجبور ہو کر بادل ناخواستہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ منافق ہے، اور دوسرے یہ کہ ایسے منافق کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ از خود ادا کر بھی دے تو اس کا آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ منافقوں کا قصور یہی نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت جو وہ انفاق فی سبیل اللہ کا وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محصل یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے کے سامنے جھوٹ بول کر ٹال مٹول بھی کرتے رہتے تھے۔ آج کل کے بعض نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ وہ زکوٰۃ سے جو ہے وہ جان چھڑاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام فرائض کو بہت خوش دلی سے اپنے رب کے لیے ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ان فرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقین جیسے طرز عمل سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے فرمانبردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔